27 रजब को मदीना मुनव्वरा में दरबार वलीद में मेरे मौला हुसैन को बुलाया गया। ये तारीख याद रखिएगा। वलीद पे अल्लाह लानत करे, अल्लाह का रसूल इस पे लानत करे। वलीद ने मेरे मौला हुसैन को दरबार में बुलाया और जब दरबार में इत्तला पहुंची कि अली का लाल अब दरबार में आ रहा है, मुझे देखना है, मेरी बात का वजन करना है। जब दरबार में इत्तला पहुंची कि अली का लाल दरबार में आ रहा है, उस वक्त वलीद ने अपने तमाम दरबारियों के साथ मिलकर भाईजान 2 मंसूबे बनाए। वलीद ने पहला मंसूबा तो ये बनाया कि जब अली का लाल दरबार में आएगा तो कोई भी हुसैन के एहतराम में खड़ा नहीं होगा। एक मंसूबा तो ये हो गया मेरे मोहतरम। दूसरा मंसूबा ये था कि जो दरबान दरवाजे पे खड़े थे ना, उनको हुक्म दे दिया गया कि तुमने हुसैन के आने पे दरवाजे के आगे जो पर्दा है ना, उस पर्दे को नहीं उठाना। हुसैन अपने हाथ से पर्दा उठाएंगे, पर्दा उठा के अली का लाल नीचे से झुक के गुजरेगा। जब हुसैन नीचे से झुक के गुजरेंगे तो हम हुसैन को खुद ब खुद प्रेशराइज कर लेंगे। पर्दा हुसैन के एहतराम में कोई ना उठाए, अली का लाल खुद पर्दा उठा के झुक के गुजरेगा। ऐसे हुसैन झुकेंगे, हम हुसैन को प्रेशराइज कर देंगे। मौला से तौफीक मिदत सराई मांगे वो बंदा जो मेरी बात सुन के हुसैन के जिक्र में मुस्कुरा भी नहीं सकता। इस इलाके वालों, पहला मंसूबा तो ये था कि कोई उठेगा नहीं एहतराम में। दूसरा मंसूबा ये था कोई पर्दा नहीं उठाएगा। मंसूबे तैयार थे लेकिन पंजतन का गरूर वाए रोबे इमामत के जब शम्से इमामत उफ़क़ के दरवाजा पे तुलू हुआ। हाथ उठाना मेरे भाइयों। इमाम वो होता है जिसे हालत हाल की आ गई हो। मेरे इमाम पर्दे के इस जानिब खड़े थे। मेरे इमाम को पता चल गया इन्होंने पर्दा नहीं उठाना। फिर अली के लाल ने किया क्या? मजहरुल अजायब के फर्जंद ने बस अपनी पलक झपकी, हवा का झोंका आया, पर्दा उड़ा के ले गया। अली का लाल दरबार के अंदर तशरीफ ले गया और मेरे मौला ने जाते साथ वलीद की आंख में आंख डाल के कहा, बदबख्त, तुझे शर्म नहीं आई? तूने देख लिया ये दरबार में तेरे ये पर्दा तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने उठा दिया है। तेरी रियाया ने नहीं उठाया। जिनके हाथ अभी भी बुलंद नहीं हो, अली के पास अगली बात करता है, तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने उठा दिया। तारीख कहती है खतीब मिंबर सलूनी की औलाद के जुमलों की डिलीवरी ऐसी थी। मेरे मौला हुसैन ने वलीद पे जुमले फेंके ही ऐसे। मेरे मौला ने वलीद पे जुमले फेंक। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, हर बंदा हर बात का खरीदार नहीं होता। एक आधे मिनट की बात के बाद नज़म पे आ रहा हूं। तारीख कहती है अली के लाल के जुमलों की पुख्तगी ऐसी थी, वो तख्त नशीन वलीद था, उस पे हुसैन के जुमले टूटे कुछ ऐसे कि तारीख कहती है इमाम के एहतराम में तख्त वाली मसनद से सबसे पहले वो खड़ा हो गया जिसने बाकियों को बैठने का कहा था। जिसने बाकियों को बैठने का कहा था, बबर वो इंसाफ करे, जिसने बाकियों को बैठने का कहा था। जब साहिब तख्त खड़ा हुआ तो तमाम दरबारी भी खड़े हो गए। अब तमाम दरबारी खड़े हो गए। जब वो खड़ा हुआ तो तमाम दरबार हुसैन के एहतराम में खड़ा हो गया। ये प्रोटोकॉल था मेरे मौला हुसैन। मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, ये हमदाद का मुतालबा ही नहीं करूंगा, ये प्रोटोकॉल था। अब जब तमाम दरबारी हुसैन के एहतराम में खड़े हुए तो अली के लाल ने अब दरबार में अपना पहला कदम रखा। अब अली के लाल ने चलना शुरू किया। दाएं बाएं बाप के दुश्मन खड़े हैं। मेरे मौला प्रोटोकॉल से चलते चलते तख्त की जानिब जा रहे हैं। अब अली का लाल सादा नहीं जा रहा। कभी दाएं से आवाज आ रही है अली का लाल मेरा सलाम, बाएं से आवाज आ रही है बाप के दुश्मन मौला मेरा सलाम, उधर से आवाज हाथ खोली मेरा वीर, ते हाथ चामी भी सही, मौला मेरा सलाम, मौला मेरा सलाम, मौला मेरा सलाम, मौला मैं। बदबख्त है वो हाथ जो जमाने के सामने फैले और अली की औलाद के जिक्र में बुलंद भी ना हो। मौला मेरा सलाम, आका मेरा सलाम। तमाम दरबारियों के सलामों से बेनियाज होके पंजतन का गरूर वलीद के तख्त के सामने आके फरमाते हैं, बता मुझे बुलाया क्यों? वलीद ने कहा मौला बाकी बातें बाद में करेंगे, सरकार पहले मेरे तख्त पे तशरीफ रखे। उसकी बादशाहत और तख्त को बावजी पांव की ठोकर मार के अली के लाल ने कहा, बेगैरत तुझे नहीं पता कुरान रहल के अलावा और कहीं आता ही नहीं है? जो हाथ उठा सकते हैं, तुझे नहीं पता कुरान रहल के अलावा? मैं रुक ही नहीं रहा, मैं डायरेक्ट बात पे जा रहा हूं बड़ी जल्दी। फरमाया तुझे नहीं पता कुरान, जवानियां सलामत रहे, तुझे नहीं पता कुरान रहल के अलावा और कहीं आता ही नहीं है, बता तूने मुझे दरबार में क्यों बुलाया? तारीख कहती है वलीद ने हुसैन के हाथ में यजीद का खत दिया। यजीद का खत दिया, लाला मुझे देखना, यजीद का खत दिया। यजीद का खत हुसैन के हाथ में आया। तारीख कहती है अली के लाल ने अपनी पाक नजर यजीद के नजिस अल्फाज पे की नहीं। ये साउंड वाले भाई इसकी को मजीद कम करें तो मैं अपनी अगली बात करूं। वो नजर हुसैन की यजीद के अल्फाज पे गई नहीं। खत हुसैन के हाथ में है और यजीद से फरमाते हैं बता, वलीद से फरमाते हैं बता तेरे हाकिम यजीद ने पैगाम क्या भेजा है? वलीद ने हाथ मान के कहा हुसैन आप तो बड़े घर के फर्द हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मैं यजीद का नौकर हूँ।
یزید نے کہا ہے یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو، یا بیعت یا جنگ۔ حسین نے کہا دوبارہ ریپیٹ کریں، کیا کہا ہے؟ ولید نے کہا یزید کا پیغام ہے یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو۔ مولا آپ ہاتھ کوئی ایسا نہ ہو جو علموں والے بادشاہ سے مانگتا ہو اور وہ نیچے رہ جائے۔ میں اپنی نظم اب شروع کر رہا ہوں بابا جی اتنی تمہید کے بعد، یا بیعت یا جنگ۔ حسین نے جب یہ جملہ دہرایا اس نے کہا یہی پیغام ہے، آپ یزید کو کیا رپلائی دیں گے؟ تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے خط مروڑ کے زمین پہ پھینکا، پھینک کے واپس چلے دروازے کو۔ پیچھے سے ولید نے آواز دی حسین جواب دیتے جائیں، میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ حسین نے کیا کہا؟ وہیں سے مڑ کے ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور مسکرا کے فرماتے ہیں تو پریشان نہ ہو، تو ایک یزید کی بات کرتا ہے۔ حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ حسین ہاتھ اٹھانا میرے بھائیوں، حسین فرماتے ہیں اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ پیر صادق شاہ جی میرے مولا نے 1400 سال پہلے ایک وعدہ کیا تھا، آپ نے نظرداروں کو دیکھ کے بتانا ہے وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ علی کے لال نے کہا لکھ یزید کو، حسین کہہ رہے ہیں میرا اعلان ہے میں نے مہر لگا دی، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ ولید یزید کو لکھ دے حسین کا اعلان ہے، اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ حسینی ہاتھ بلند کر کے حیدری زندہ باد، زندہ باد، مردہ فرماتے ہیں بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا۔ ارے حسین نے یزید کو کہا تھا آپ کم از کم اپنے چہروں پہ مسکراہٹ تو رکھیے۔ حسین نے کہا تھا میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ وعدہ نظر آ رہا ہے میرے مولا حسین کا؟ حسین نے کہا تھا وہ بیعت مانگ رہے ہیں میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف حسین حسین ہے، ہر طرف کربلا ہے۔ انہوں نے حسین کو دیکھا نہیں لیکن حسین کی راہ میں جان لٹوانے کے لیے تیار ہے۔ اور یزید خدا کی قسم علی عباس کا جملہ نہیں ہے، اہل سنت بھائیوں کا جملہ ہے کہ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ یزید اپنے بیٹے کا نام بھی یزید نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا میں اس کی نسلیں، جملہ کہوں ایک ایسے مسکراتے مسکراتے داد بھی دیجئے گا، زیادہ ہنسی آئے تو باہر تشریف لے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ میرے مولا سلامت رکھیں۔ فرمایا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ فلسفہ بیعت، کل بھی اس پہ گزارش کی تھی، آج بھی گزارش کر، کل ویسے نکات پیش کیے تھے، آج آپ کو شعر سنا رہے ہیں۔ باپ کے دشمن کا دربار ہے اور ولید نے کہا حسین بس یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں، ضرور وطن چھوڑنا ہے، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں کیا ہو جاتا ہے؟ اور میرے جوان بھائیوں یہ بیعت سب سے پر اسرار جملہ ہے، اور مولا کا واسطہ جملہ سمپل نہ لینا، قبلہ حسین کے الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں مجھ سے کہتا ہے میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، اور بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ فرمایا تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ اب اس نے کہا بتا ہی دیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے۔ اب ببر لو میں شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی میں علی عباس کا بتانا بہت آسان ہے کہ وہ ہاتھ کیا تھا۔ باپ کے دشمن کا دربار، تمام درباریوں کی آنکھ میں آنکھ ڈالی۔ علی کے لال نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو یہ ہاتھ کیا ہے تو سنو۔ فرمایا آدم کے ہاتھ پہ آدم کا نصیب، نوح کے ہاتھ پہ نوح کا نصیب، ابراہیم کے ہاتھ پہ ابراہیم کا نصیب، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ جناب موسیٰ کا نصیب۔ جناب عیسیٰ پوچھا ہے نا ید اللہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ اپنی سائیڈ میرے ساتھ ملائیے گا۔ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتا ہے تو سن کے یہ ہاتھ، ہر نبی کے ہاتھ پہ ہر نبی کا نصیب، اور ادھر دیکھ
میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین فرما رہے ہیں میری ہتھیلی، سر جی میرے مولا نے جملے نہیں کہے، تاریخ کہتی ہے قیامت تک کے یزیدیوں پہ اسی ہاتھ سے تماچا مار دیا۔ مولا کی قسم جملے نہیں ہے، خدا کی قسم علی کلال ان جملوں پہ جنگ جیت کے اپنے ساتھ سمیٹ کے لے گیا۔ باپ کے دشمن کا دربار ہے اور آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں ادھر پہچان میری ہتھیلی کو۔ ملتان عزداری میرے مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، بات انکل جی حسین بادشاہ کے ہاتھ پہ ہے، میں ہاتھوں کا مطالبہ کبھی نہ کرتا لیکن بات ہی حسین کے ہاتھ پہ آ گئی ہے۔ میرے محترم مالک آپ کی نوکری قبول فرمائے۔ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو ہاتھ نیچے نہ رکھنا کیونکہ بات حسین کے، حسین سے پوچھتے ہو حسین کا ہاتھ کیا ہے تو سنو، اور میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل کیا ہے رسول جیسا خطیب سمجھے، اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا بد نصیب سمجھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، فرماتے ہیں مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا، یزید اچھا یہ وہی ایجنڈا ہے جو لے کر میرے مولا حسین چلے تھے۔ مدینے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایجنڈا کیا ہے، مکے میں بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ ایجنڈا کیا ہے، بات پوشیدہ رہی۔ کربلا کے میدان میں آ کے علی کے لال نے ان کے چہرے سے نقاب ہٹایا، ببر لو کہ شیعہ سنی شریف عزادارو، اسی لیے تو میرے مولا فرماتے تھے مدینے میں یزید کی بیعت مانگنے کے لیے دروازے لاک کیوں کرتے ہو؟ کل مسجد نبوی کے ممبر پہ مجھ سے بیعت مانگنا، میں بتاؤں گا یزید کون ہے، کھلے میدان میں بات ہوگی۔ اب یہی ایجنڈا چلا، تاریخ کہتی ہے 10 محرم، یہ ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے، ویسے اٹھ کے بول رہے ہیں تو مصرع پڑھ رہا ہوں ورنہ کبھی رسک نہیں لینا تھا، میں عوام کا مزاج بھی دیکھ رہا ہوں لیکن اب یہ اردو لکھنؤ کی ہے میں کیا کروں۔ پہلے 5 مصرے آپ کی مرضی کے جیسے چاہے سنیں، آخری مصرع میرے مولا کے کرم سے ویسے سننا ہے جیسے حق بنے۔ علی کے لال نے 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، علی کے لال نے چاہا کہ میں 9 لاکھ سے کچھ کلام کروں، تاریخ کہتی ہے تب علی کا لال اپنے گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہو گیا، یمین سے یسار تک ایک نگاہ دوڑائی، 9 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی، 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں یاد رکھنا میں اکیلا تم 9 لاکھ، اور مجھے تنہا نہ سمجھنا، تم 9 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے حسین کو صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی۔ بیٹھا ہے کوئی الفاظ کا خریدار، کوئی جملوں کا وزن کرنے والا بیٹھا ہو تو فرمایا مجھے صرف، اگلا جملہ کہوں اگر ایسے خوش ہوئے تو جملہ مکمل پھر سنیے، فرمایا مجھے صرف جنازہ پڑھنا بھی نہیں، فرمایا صرف حسین نیت کرے گا، جنازوں کی تم جہنم۔ جی جملہ سنیے جملہ، فرماتے ہیں مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو میری مجبوری ہے کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہوگا۔ آئے زندہ باد حسینیہ۔ فرمایا مجھے صرف جنازوں کی نیت، ورنہ میں تو شریعت کا مالک ہوں، میں نے تمہارا جنازہ حرام کر دیا۔ سر جی اب یا تو آپ اور میں اکیلے رہ گئے اور مجمع سارا باہر چلا گیا، ٹھیک ہے، یا پھر آج کے دن کی سب سے بڑی خیرات ہونے والی ہے اس اگلے مصرے کے بعد، یا اسی حکلے رہ گئے یا سارے بول پے یا کوئی بھی نہ بولے، خدا دی قسم حکا میں پیر صادق شاہ جی سید ہو ایک چھو ایک دم کر دیو ایک شف کر دیو اپنے مجمع تے، ہر بندہ ہاتھ چالوے۔ علی کے لال 5 لائنیں آپ کی مرضی کی، چھٹا مصرع اتنی قیمت کہ لاہور سے ببر لو تک کے سفر کا حق ادا ہو جائے۔ فرماتے شرم نہیں آتی حسین سے لڑتے ہو، جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں، ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں، ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں، اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں۔ یہ پوچھئے گا معین سے کل رات کمبر میں ماحول کیا ہو گیا، اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، میں پھر کہہ رہا ہوں پنڈال اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے، علی کے لال کی بات بڑی ہے، اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا۔ اور شامیوں حسین سے لڑائی شرم نہیں آتی، شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضی کی عداوت میں بل کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے آج مجھ سے ہی لڑنے چلے۔
جو سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخی لال کلندر